آہو جی ریڈی ہیں. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جولائی 1981 کی 31 تاریخ ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ. درس قرآن کریم کا آغاز سورہ زخرف کی آیت 33 سے ہو رہا ہے. 43/33. ایک معذرت کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں. یوں تو میں بہت عرصے سے مستقلاً بیمار چلا آ رہا ہوں. پچھلے دنوں کچھ شکایات میں شدت ہو گئی. کچھ اس کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ میں جو معمولاً کچھ چھٹی کیا کرتا تھا ہر سال، اس سال وہ بھی نہیں کی. تو احباب نے اگر درس میں کچھ نقاہت محسوس کی ہو تو اس کے لیے مجھے معذور سمجھیں. اب کچھ بہتر ہو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے. سابقہ درس میں بات اصولی قرآن کے معاشی نظام کی سامنے آئی تھی. بڑا اہم بنیادی مسئلہ ہے. آخر میں کچھ وضاحت تھی جو وقت کی کمی کی وجہ سے سامنے نہ لا سکی، تو میں سلسلہ کلام وہیں سے شروع کرتا ہوں. یہ کمیونزم کا اور اسلام کے معاشی نظام کا مسئلہ ہمارے ہاں ایک کشمکش کی سی کیفیت اختیار کر گیا. جہاں تک میں نے دیکھا بہت کم تھے کمیونسٹ جنہیں یہ پتا تھا کہ کمیونزم کیا ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں قرآن کا معاشی نظام تو شاید پہلی دفعہ وہ بھی نظری طور پر لوگوں کے سامنے آیا، ورنہ وہ اسلام کا نظام ہی ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے، یعنی مسلمانوں کا نظام جو سرمایہ داری ہے. علامہ اقبال کے سامنے جب یہ سوال آیا ہے تو ان کے ینگ ہسبینڈ کے نام جو خط ہے اس کا ایک فقرہ ہے جو بڑا معنی خیز ہے. انہوں نے کہا تھا کہ سوشلزم پلس گاڈ از آلموسٹ ایکویولنٹ ٹو اسلام. سوشلزم میں اگر خدا کو شامل کر دیا جائے تو وہ قریب قریب اسلام ہو جاتی ہے. یہ خدا کو شامل کر دیا جائے تو آپ کو یاد ہوگا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بات کہ میں خدا کو مانتا ہوں، آپ اس پہ غور کیجیے، اس کے کچھ معنی نہیں ہیں. صرف مانتا ہوں، آئی بلیو ان گاڈ. تو یہ فرق کیا ہے؟ اتنا بڑا فرق جو اقبال جیسے مفکر نے، اور وہ قرآنی بصیرت کا حامل تھا، کہ اس میں خدا شامل کر دیا جائے تو اسلام کے قریب قریب برابر ہو جاتی ہے. کمیونسٹ بھی اس کے بعد انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، اور ان میں تھے بھی ایسے جنہوں نے کہا کہ ہم تو خدا کو مانتے ہیں، تو اس لیے ہم تو اقبال کے فارمولے پہ پورا اترتے ہیں. خدا کو ماننے کے معنی کیا ہے؟ جس مقام پہ مارکس آ کر رکا تھا وہ بڑا نازک مقام تھا. اس نے بھی یہ کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ نوع انسان کے معاشی مشکلات کا حل یہ ہے، وہ جو اس کا ایک مشہور فارمولہ ہے کہ ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق کام لیا جائے، اس کی ضروریات کے مطابق اسے دیا جائے. فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ. اس پہ اعتراض کیا گیا کہ ایک شخص جو محنت سے کام کرے گا، اس کی محنت کا ماخذ اگر اس کی ضروریات سے زیادہ ہوگا تو وہ تو اسے نہیں ملے گا.
تو وہ جذبہ محرکہ انسینٹیو کیا ہے کہ وہ جان مار کر محنت کرتا رہے اور اپنے لیے صرف اتنا رکھے جو اس کی ضرورت ہے، اور پھر باقی جتنا بھی ہے وہ دوسروں کے لیے دے دے. وہ کیوں ایسا کرے؟ اس اعتبار سے میں دیکھتا ہوں کہ مارکس دیانتدار شخص تھا. اس نے کہا کہ حل تو یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جو آپ پوچھتے ہیں کہ وہ جذبہ محرکہ کیا ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا، میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. جب بھی کسی کی سمجھ میں یہ بات آئے گی وہ اسے عملاً رائج کر سکے گا جو میں آج نظری طور پہ کہہ رہا ہوں. اس لیے اس نے کہا کہ میں کمیونزم کو نافذ نہیں کر سکتا. میں نہ خود فریب ہوں نہ کسی کو فریب دینا چاہتا ہوں. لمبی کہانی ہے. اس کی اپنی پارٹی کے اندر اس کے اوپر بہت لے دے ہوئی اور بہت سے ممبر اس کو چھوڑ کے چلے گئے. اس نے کہا کچھ بھی ہو، بات یہ ہے وہ جذبہ محرکہ جو ہے وہ خدا پر ایمان پیدا کرتا ہے. اور بات پھر وہی آ گئی کہ خدا کو ماننا جو ہے وہ تو بات نہیں. خدا کا ماننا کیا ہے؟ لمبی چوڑی بات نہیں. پچھلے درس میں جو بات آئی تھی سامنے وہ ہے خدا کو ماننا. قرآن نے کہا یہ ہے کہ جتنے وسائل رزق ہیں جہاں سے یہ پیداوار ساری ہوتی ہے، یہ زمین، یہ بارش، یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ سب کی سب خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ بلا قیمت ملی ہے تمام نوع انسان کے لیے. اسے بھی اس نے اپنی نعمت کہا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ انسانوں کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے اکتساب رزق کی، جسے اس نے کیپیسٹی کہا تھا، فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی، اس کی صلاحیتوں کے مطابق کام دیا جائے. تو کام کرنے والے کے دل میں جو اعتراض پیدا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ صلاحیتیں مجھ میں بہت زیادہ ہے، ان کی بنا پہ میں جو کام کرتا ہوں اس کا ماحصل میری ضرورتوں سے زیادہ ہے. دوسری چیز ہے انسان کی صلاحیتیں. تو قرآن نے یہ بتایا کہ جس طرح سے یہ خارجی دنیا میں ذرائع رزق اور وسائل رزق جو ہیں خدا کی طرف سے بطور نعمت ملے ہیں، یہ صلاحیتوں کی جو بنیادی چیز ہے انسان کے اندر، یہ بھی خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملی ہوئی ہے. زمین سے کچھ حاصل کرنے کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح سے اپنی ان صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس نے کہا یہ کہ جو کچھ تم حاصل کرتے ہو اس میں تمہاری صرف محنت ہوتی ہے. اور اصول یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان اپنی محنت کے ماحصل کا مستحق ہے. یہ باقی چیزیں جو ہیں، اب یہ دیکھیے دو ٹکڑے جہاں سے سمجھ میں بات آئے گی کہ وہ خدا کس طرح شامل ہوتا ہے بالشویزم میں یا کمیونزم کے اندر. اصول تو وہی ہے جو اس نے بتایا تھا، ہر ایک اپنی استعداد کے مطابق کام کرے اور اسی کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہے نظام کی طرف سے. جذبہ محرکہ وہ کیا ہوگا جسے کہا خدا پر ایمان. وہ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے جو پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ پیش کی تھی، یہ آیت 16/53 وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ ہے ایمان خدا پر، کہ جتنی چیزیں اس معاشی نظام میں بطور نعمت کے خدا کی طرف سے ملی ہیں، یہ وسائل اور ذرائع رزق اور میری صلاحیتیں، ان میں سے کوئی چیز میری اپنی نہیں ہے، یہ سب خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہیں. میں تو صرف محنت کرتا ہوں، محنت میری ہے اس میں.